اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج باقاعدہ ویلاگ کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے ایک دوست جو شاعر بھی ہیں شفقت صاحب، انہوں نے پاکستان کے مقبول ترین قیدی کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار شاعری کی صورت میں کیا اور باقاعدہ گن پوائنٹ پہ مجھے کہا کہ آپ نے آج ویلاگ کرنا ہے یا نہیں کرنا، میرے یہ جذبات جو ہیں یہ ویورز تک ضرور پہنچائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کے اشعار سناؤں، ایک اچانک ایک عجیب و غریب خبر سننے کو ملی ہے جس کی میں ابھی تک تصدیق کرنے میں مصروف ہوں۔ تقریباً 70-80% تک تصدیق ہو چکی ہے اس خبر کی۔ خبر ایسی ہے کہ اس پہ اتنی آسانی کے ساتھ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ خبر ہے تو بہرحال افسوسناک، ہمارے معاشرے میں جو ایک کلچر ہے دونوں طرف سے چل رہا ہے وہ اس حوالے سے ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ناظرین، پاکستان کا شہر اسلام آباد جہاں پہ ہماری قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوثار مارکیٹ میں 2-4 ایسے ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اخبار نویس بیٹھتے ہیں۔ وہاں پر محفلوں میں بیٹھنا جو ہے وہ اس بات کی ضمانت سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اندر کی خبر پتہ ہوگی، چاہے وہ پہلی دفعہ ہی وہاں پہ گیا ہو۔ تو آج کوثار مارکیٹ کی اسٹریٹ 1 میں ابھی کم و بیش کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی میں تفصیلات بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تصدیق بھی، کہ اس میں لاہور سے تعلق رکھنے والے نون لیگ کے ایک سابق وفاقی وزیر، جنہوں نے ابھی خیر وہ انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور راولپنڈی کے ایک MNA جو ایک معروف کیس میں ملوث رہے اور ان کو لمبی سزا بھی بھگتنا پڑی تھی، وہ دونوں کوثار مارکیٹ کی اسٹریٹ 1 کیفے میں اس کے برآمدے میں الگ جگہ پہ جہاں پہ عام طور پہ لوگ نہیں بیٹھتے، وہاں بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہے تھے اور کچھ کھا پی رہے تھے کہ وہاں پہ 5-6 خواتین آئیں اور یا انہوں نے جملہ کسا یا پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال انہوں نے کوئی جملہ کسا جس پہ لاہور سے تعلق رکھنے والے جو سابق وزیر ہیں انہوں نے پہلے تو درگزر کیا اور کہا کہ جائیں آپ اپنا کام کریں، لیکن جب جواب میں بھی ایک جملہ آیا اور اتنی دیر میں جو پنڈی والی شخصیت تھی ان سے وہ خاتون کا کندھا ٹکرایا اور انہوں نے پھر فزیکلی اٹھ کے، پنڈی والے جو صاحب تھے انہوں نے باہم دست و گریباں ہونے کی کوشش کی، تو اس ایک خاتون کو تو انہوں نے قابو کر لیا، لیکن باقی 4 خواتین نے، سننے میں یہ آیا ہے کہ ابتدائی طور پہ دونوں اصحاب کی خوب مرمت کی ہے۔ کس حد تک کی ہے، کتنے نیل پڑے ہیں، کتنے مکے پڑے ہیں، کتنے ٹھڈے پڑے ہیں، یہ تعداد کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اور اس کے بعد ان دونوں کے جو گارڈز ہوتے ہیں آبویسلی ساتھ، انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا یہ کچھ دیر بعد آپ سوشل میڈیا پہ اس کی تفصیلات دیکھ لیں گے، لیکن پہلے اس خبر کی مزید تفصیلات آ لینے دیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ایک اور بات نظم سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں جو PTI کے حمایت یافتہ ایک امیدوار جو عبدالرشید بھٹی صاحب کے صاحبزادے ہیں، احمد رشید بھٹی، جو بیرون ملک یونیورسٹیوں سے باقاعدہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور پورا خاندان، کیونکہ عبدالرشید بھٹی صاحب خود بھی MSc جیولوجی ہیں اور فورن ڈگری ہولڈر بھی ہیں، اور احمد رشید بھٹی صاحب جو ہیں وہ بھی فورن کوالیفائڈ ہیں، اور یعنی باقاعدہ کتابوں سے، علم سے شغف رکھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف ڈگریاں حاصل کرنے والا،
وہ انہوں نے 2 سال تک، آپ یہ پہلے جان ہی چکے ہوں گے کہ انہوں نے سی ایس ایس کیا، سی ایس ایس کلیئر کیا، اس کے بعد 2-2.5 سال تک پاکستان کے سی ایس پی آفیسر کے طور پہ خدمات انجام دی. لیکن بعد ازاں وہ عمران خان کے نظریے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی اور سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا. بدقسمتی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اس حلقے سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا جہاں پہ ان حالات میں انتخاب لڑنا ہی دل گردے کا کام تھا. انہوں نے نہ صرف یہ یعنی کہ جاتی عمرہ رائیونڈ جاتی عمرہ سے ایم پی کا الیکشن لڑا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے الیکشن لڑا، انہوں نے نون لیگ کے امیدوار کو ہرا بھی دیا، تمام تر دھاندلی کے باوجود. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا انتہائی ایماندار ریٹرننگ آفیسر تھا کہ جس نے رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے باقاعدہ دعا کروائی، اور دعا کے دوران وہ ریٹرننگ افسر اتنا زیادہ ایموشنل ہو گیا کہ وہ زاروں قطار رونے لگا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اتنے مشکل حالات میں اتنے دباؤ کے باوجود میں یہاں اپنی حد تک جو ہے وہ شفاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور احمد رشید بھٹی صاحب وہاں سے الیکشن جیت گئے. لیکن ہوا یہ کہ بھٹی صاحب کے گھر میں پولیس اس سے پہلے 4 بار انتہائی بے رحمانہ انداز میں پنجاب پولیس ریڈ کر چکی ہے وہاں پہ، اور ہر چیز ان کے گھر کی توڑ پھوڑ کے انہوں نے کچرا بنا دیا تھا اس گھر کا. اور اب جب وہ ایم پی اے جیتے ہیں احمد رشید بھٹی صاحب، تو ایک تو وہ پاکستان کے سابق سی ایس پی آفیسر ہیں، تو ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اس سلوک نے بہت ساروں کی آنکھیں کھول دی ہیں. وہ معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے منہ پہ شاپر چڑھایا گیا تھا، پلاسٹک سے بنا ہوا شاپر وہ منہ پہ چڑھایا گیا تھا، اور پھر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا احمد رشید بھٹی کو، جو پاکستان کا سی ایس پی آفیسر تھا، الیکٹڈ ایم پی اے تھا. اس کے ساتھ جب یہ سلوک روا رکھا گیا تو بہت سارے لوگوں نے پاکستان کے اندر اس پہ آواز اٹھائی کہ ایک انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ اور الیکٹڈ نمائندے کے ساتھ اگر یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا. اور پورے خاندان کے ساتھ پچھلے 1-1.5 سال میں جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے انتہائی افسوسناک ہے. اب تازہ ترین جو خبر میں آپ کو بتانے لگا اس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ احمد رشید بھٹی کے منہ پہ شاپر چڑھا کر اس کو عدالت میں جس انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ اب بیرون ملک ایک پلیٹ فارم تک بات پہنچی ہے، اور وہ اس کو مزید جو آزادی اظہار کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ایک تو وہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا ہے اس پلیٹ فارم نے، اس این جی او نے، اس تنظیم نے، بلکہ انہوں نے اس معاملے کو اپنے اداروں کے لیے بھی ایک توہین سمجھا ہے کہ یہ پوری دنیا میں جتنے انسانی حقوق کے ادارے ہیں یہ ان سب کی توہین کی گئی ہے. اور اس طرح آج تک کسی سیاسی اخلاقی قیدی کے ساتھ بھی اس طرح یہ سلوک روا نہیں رکھا گیا کہ منہ پہ شاپر چڑھا کے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. اور پنجاب پولیس کو باقاعدہ پنجاب پولیس کا نام مینشن کر کے اس تنظیم نے ایک کیمپین چلانے کی پلاننگ کی ہے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یو کے میں اس احمد رشید بھٹی کے لیے. اب پنجاب پولیس اس سے کیسے نمٹتی ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور ناظرین آخر میں آپ کی خدمت میں اپنے شاعر دوست کا وہ کلام پیش کیے دیتا ہوں جو انہوں نے قیدی نمبر 804 کے لیے لکھا ہے. انصاف کا ہم علم اٹھانے میں لگے ہیں، انصاف کا ہم علم اٹھانے میں لگے ہیں، ہر چند ہمیں لوگ گرانے میں لگے ہیں. ایک جہد مسلسل سے جو کی تھی یہاں روشن، کچھ لوگ وہی شمع بجھانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ وہی شمع بجھانے میں لگے ہیں. حالانکہ سبھی لوگ حمایت میں ہیں میری، حالانکہ سبھی لوگ حمایت میں ہیں میری، وہ خلق کی آواز دبانے میں لگے ہیں.
غفلت کی انہیں نیند یہ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ غفلت کی انہیں نیند یہ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ وہ جن کو کئی برس جگانے میں لگے ہیں، وہ جن کو کئی برس جگانے میں لگے ہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔